اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ دیکھیں، ہماری نظر میں اس وقت جو ہم مسلمان لوگ ہیں، ہماری نظر میں اصل کامیابی آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس کو اصل کامیابی کہتے ہیں؟ معلوم ہے نا سب کو؟ دنیا کی کامیابی اصل ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں۔ اب ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ ہمارے عمران خان ہیں اس وقت وزیر اعظم، ان کے اپنے مسائل ہیں۔ اپوزیشن جو ہے وہ بند کر دے، اپنے مخالفانہ کردار بند کر دے، سارے ایک پیج پہ ہوں، بس ان کی گاڑی چلتی رہے گی۔ ان کے مسائل تو ہیں نا۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو ہماری کامیابی جو ہے، یعنی اس وقت جو لوگ سانسیں لے رہے ہیں زندگی کی، تو ان کا مسئلہ آخرت نہیں ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیں نا تھوڑا سا۔ ہمارا مسئلہ آخرت نہیں ہے، ہمارا مسئلہ رضا الہی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اطاعت رسول نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اللہ کی محبت نہیں ہے، ہمارا مسئلہ رسول کی محبت نہیں ہے۔ یہ عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہیں یہ مسائل ہمارے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہے یا ناراض، یہ تو عام ایک بلائے عام ہے کہ اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی، اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔ تو یہ سوچنا ہوگا کہ اصل کامیابی، خیر بہرحال اصل کامیابی دیکھیں، انسان جس طرح بھی زندگی گزار رہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اس نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبث بنایا ہے، کوئی فضول بنایا ہے؟ آپ دیکھ لیں ہماری جو ذہنی سطح ہے وہ تو اسی طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس یقین کی بنا ہم اپنی دنیا کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، اور پھر دنیا کے مسائل ہمارے سامنے ریز ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات نیند بھی اڑ جاتی ہے دنیا کے مسائل کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا مسئلہ اس وقت صرف اور صرف ظاہر ہے، باطن حقیقت یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی آج کے معاشرے کے حساب سے میں بات کروں، باطن تو بہرحال یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ یا ایھا الناس، یا ناس ہے یا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اب دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی میرا وعدہ سچا ہے، میری ملاقات بھی حق ہے اور میرا عذاب بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، آخرت میں کیا ہوگا؟ یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی، رب کی بخشش اور اس کی رضا ورضوان۔ تو اب یہ ہے نا کہ بخشش تو آپ نے یہاں اپنے آپ کو بخشوانا ہے، اور بخشش کے کام کریں گے۔ بخشش والے کام تو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن میں، جو نیک کام ہے وہ اگر آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ لیکن اگر آپ بخشش والے کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ سے ناراض ہوگا۔ جب ناراض ہوگا تو عذاب شدید میں آپ یقیناً پہنچیں گے۔ ہمارا تو مطلب ان باتوں پہ کسی بھی بات پر یقین نہیں آتا۔
آج کی میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مسلمان ہیں تقریباً آج 1.5 ارب، کتنے 150 کروڑ مسلمان ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں ہے آخرت میں ہوگا کیا، ہے کوئی پرواہ کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کوئی پرواہ نہیں ہے، ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ عام طور پہ یہ ذہنیت ہے کہ ہم آخرت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب کامیابی اصل میں تو یہی ہے، آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ اصل کامیابی جو ہے کہ جب آپ یعنی روز محشر میں نتیجہ جو ہے، نتیجہ کا دن، مالک یوم الدین آپ کہتے ہیں نا، روز جزا کا مالک سورہ فاتحہ میں، تو جب آپ روز جزا اور آپ کا جو نتیجہ ہوگا وہ اس میں آپ کا اعمال نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے سنائی تو اس کا ترجمہ یہی ہے کہ کامیابی اصل جو ہے فاولئک ھم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اب آگ سے بچاؤ تو دنیا میں ممکن ہے، آخرت میں اگر فیصلہ آ گیا آپ کے خلاف تو پھر آپ بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی والی و مددگار بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی شفیع ہوگا، نہ کوئی مدد کرے گا آپ کی، نہ آپ سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دنیا بھر برابر دولت ہو روز قیامت، اس کے برابر اور بھی ہو، اور وہ فدیے میں دینا چاہے تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں تو ایک کھجور کا ٹکڑا آپ دے دیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے اپنے آپ کو بچا لو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں تو آپ آگ سے اصل بچانا، جنت میں داخلہ، یہ ساری ادھر کی کہانیاں ہیں، یہاں ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن پل صراط ہوگا، پل صراط پہ لوگ گزریں گے، نیچے دوزخ ہوگی اور وہ ایک پل ہوگا، اس کے آخر میں جنت ہوگی۔ تو منافق، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ منافق بھی ہوں گے اور مومن بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور جو دنیا سے یہ روشنی اپنے ساتھ لے گئے تھے، ان کے دائیں اور آگے جگہ ان کی روشن ہوگی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن کہیں گے، وہ مفہوم یہ ہے اس آیت کا کہ اس دن منافق مرد اور عورتیں کہیں گی للذین آمنوا، یہ روشنی والوں سے جو ایمان والے ہیں ان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف دیکھو، تھوڑی ادھر بھی لائٹ مارو، ہم تمہاری روشنی سے کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس لوٹ جاؤ دنیا میں، وہاں سے یہ روشنی تو ہم وہاں سے لائیں، وہاں سے تم روشنی لاؤ اپنے، یہاں نہیں ہے روشنی۔ تو بہرحال اس وقت تو دیکھیں ہم سب اندھیروں کے طالب ہیں، اس الفاظ پہ آپ غور کریں، اس وقت ہم جو بحیثیت مجموعی مسلمان قوم ہے یہ اندھیروں کی طالب ہے، یہ روشنی کی طالب نہیں ہے، یہ نور کی طلب نہیں ہے، اس میں یہ نورانی اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہتے، یہ اندھیرے اس کو پسند ہے اور اندھیرے ہی میں یہ رہنا چاہتے ہیں۔ اندھیروں میں ایسے لت پت ہو گئے نا کہ اندھیرے اب ہمیں پسند آ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، ایک واقعہ اس سلسلے میں وہ ہے، وہ ہمارے شیخ بھی ہمیں سناتے تھے کبھی کبھی کہ عطر کے بازار میں ایک چوڑے کا بچہ چلا گیا، جو جمعدار ہوتے ہیں نا گندگی اٹھاتے ہیں، پہلے آج کل تو یہ فلیش سسٹم آئے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی یہ مثال ذرا پرانی بھی ہو گئی ہے،
تو بہرحال وہ جمعدار جو ہے وہ پہلے ایسے ہماری اپنی یاداشت میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، گھر میں جو ہے لوگ فارغ ہوتے تھے، پہلے جنگلوں میں جاتے تھے، آج کل تو ایسے ہیں نہیں، تو گھروں میں انتظام ہوتا تھا، پھر جمعدار ہوتے تھے، وہ جو آپ کی غلاظت جو ہے وہ ٹوکرے میں ڈال کے لے جاتے تھے اور وہ جگہ دھو دیتے تھے، تو وہ تو ان کا کام تو گندگی کا تھا، تو اس کا بچہ تھا وہ بھی اسی میں تھا، خوشبو میں، اسی بدبو میں رہنے والا۔ تو ایک دن وہ کسی عطار کے بازار میں گیا، عطر کے بازار میں، تو وہاں جا کے وہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، کوئی اس کا ہاتھ مل رہا ہے، کوئی پانی منہ پہ پانی چھڑک رہا ہے، کوئی پاؤں پہ مالش کر رہا ہے، مختلف لوگ جمع ہو گئے، تو وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا ہوا کہ اس کا کوئی جاننے والا تھا، اس لڑکے کا جاننے والا تھا، وہ بھی آ نکلا، دیکھا کہ بھئی یہ تو بے ہوش پڑا ہے اور لوگ ہوش میں لا رہے ہیں لیکن یہ ہوش میں نہیں آ رہا۔ اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گیا، کہیں جوتے پہ گندگی لگا دی اس نے، اور گندگی لگا کے وہ اس کی ناک پہ وہ سنگھا دی اسے، ایک دم اس کو ہوش آ گیا، جاگ گیا، وہ ہوش آ گیا اسے۔ تو یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندھیروں میں رہتے ہیں، اندھیرے ہمیں پسند آ گئے، اور یہ اندھیرے جو ہیں دل میں ہم نے ان کو جگہ دے دی ہے۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، کوئی چیز بھی محبت کے قابل تو نہیں ہے اللہ کے سوا، تو لیکن ہم نے تو محبتیں پالی بھی ہیں نا، نہیں ہے تو آپ کہہ دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دنیا، مال، دولت، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کہ نفرت کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں نا، یہ ہائے میرا بچہ، یہ میرا بچہ، اور یہ میری بیٹی، اور یہ میری بیوی، اور یہ میرا شوہر، اور یہ بس یہی آپ نے محبتیں پالی بھی ہیں۔ ہائے میرا گھر، کہیں آپ کی نئی نویلی گاڑی کو کہیں کوئی سکریچ لگا دے دوسرا رکشہ یا ٹانگا، تو کس طرح آپ لال پیلے ہو کے نکلتے ہیں؟ آپ کی تو حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ منہ پہ گالیوں کا طوفان ہوتا ہے، سب سے پہلے گالیاں شروع ہوتی ہیں، آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، غصے میں، تہش میں۔ یہ وہ محبت ہے آپ کی کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، یہ یعنی اپنی بیماری تو محسوس کرنی چاہیے نا کہ ہماری بیماری کیا لگی ہوئی۔ دنیا کی محبت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ تو وہ ہمارے دل میں ایک روگ لگا ہوا ہے، ایک وہ لگا ہوا ہے۔ تو اس میں اب یہ ہے نا کہ ان حالات میں کامیابی مشکل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا کہ میں جس ماحول میں رہ رہا ہوں یہ ماحول ہے کیا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تو کمرہ امتحان ہے، یہاں تو تم نے امتحان دینا ہے، کوشش کرنی ہے، اور جب کوشش کرو گے میں تمہیں مزید توفیق دوں گا اور تمہارے لیے آسان راستے کو مزید آسان کر دوں گا۔ تو اس طریقے سے کامیابی جو ہے، بات تھوڑی سی رہ بھی گئی ہے، کریں گے انشاءاللہ بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم